تک، پھر سینے تک آتی ہے، پھر حلق تک، اس کے بعد جب نکلتی ہے تو آنکھ پھٹ جاتی ہے کھلی، اور یہاں سے آنکھ کے راستے سے روح نکلتی ہے، اور جب روح آنکھ سے نکلتی ہے تو ایسے آنکھ ایسے پھٹ جاتی ہے، اور مرنے والا اس روح کو نکلتے ہوئے دیکھتا ہے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص جب بیمار ہوئے، اللہ کے رسول ان کی تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے جب گھر گئے کہ سعد کو دیکھ کے آؤں، تو حضرت سعد نے ہاتھ پکڑ لیا۔ اب جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ یہ، اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کر۔ آپ نے کہا ٹھیک، صحیح ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ یہ وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، آپ تو میرے بزنس اور کاروبار کے بارے میں جانتے ہی ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا دیا ہوا میرے پاس سب کچھ ہے۔ سنیے، لوگ مرتے وقت صدقہ و خیرات کرتے ہیں نا، لو یہ ان کو یقین ہو جاتا ہے اب یہی کام آئے گا۔ تو سعد ابن ابی وقاص نے کیا کہا، اللہ کے رسول میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، میرے بزنس، میرے تجارت کے بارے میں آپ جانتے ہیں، میری پراپرٹی، میری زمین، میری جائیداد آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک بیٹی کے علاوہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، صرف میری ایک بیٹی ہے، کل اس کی شادی ہو جائے گی، وہ بھی دوسرے کے گھر کی ہو جائے گی، وہ بھی سسرال چلی جائے گی، میکہ چھوڑ دے گی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو زمین ہے، جو جائیداد ہے، جو دولت ہے، جو پراپرٹی ہے، اس کی میں وصیت کر دوں، سارا کا سارا مال میں وصیت کر دوں، ساری پراپرٹی زمین و جائیداد کی میں وصیت کر دوں۔ وصیت کا مطلب اتنا فلاں کو، اتنا فلاں کو، اتنا فلاں کو، اتنا فلاں کو، اتنا سب کا سب میں وصیت کر دوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے سعد ہرگز نہیں۔ غور کیجئے، وہ اچھے کام کی اجازت مانگ رہے ہیں، میں سب غریبوں مسکینوں میں لٹا دوں، اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، ہرگز نہیں۔ اے سعد تم اپنے زمین و جائیداد کی ساری ملکیت کی وصیت نہیں کر سکتے ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اے اللہ کے نبی میں 2/3 کی وصیت کر دوں۔ 2/3 ہمارے پاس جتنی بھی پراپرٹی زمین و جائیداد ہے اس کے 3 حصے کر کے 2 کو میں صدقہ کر دیتا ہوں اور 1 حصہ چھوڑ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی 3 حصے کرتا ہوں، 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دوں، 3 حصے کر دوں، 2 بھاگ صدقہ خیرات کر دوں اور 1 رکھ لوں۔ بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سعد تم ایسا بھی نہیں کر سکتے ہو۔ دیکھ رہے ہیں، 3 بھاگ میں سے 2 کو غریبوں مسکینوں میں بانٹ دو اور 1 اپنے پاس رکھنا ایسا بھی نہیں کر سکتے ہو۔ کہ اللہ کے رسول سارا بھی نہیں بانٹ سکتا ہوں، 2/3 2/3 بھی نہیں؟ آپ نے کہا نہیں، تو ٹھیک ہے اے اللہ کے نبی، پھر ایسا کرتا ہوں، آدھا روک لیتا ہوں اور آدھا صدقہ کر دیتا ہوں، آدھا غریبوں مسکینوں میں بانٹ دیتا ہوں، آدھے کی وصیت کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے سعد تم آدھا بھی وصیت نہیں کر سکتے ہو۔ ہمیں لگتا ہے شاید سنا نہیں ہوگا یہ سب واقعات۔ آدھا، جتنی زمین و جائیداد تمہارے پاس ہے، جتنی بھی دولت تمہارے پاس، آدھا بھی وصیت نہیں کر سکتے۔ اور جبکہ وہ مرض الموت میں، سعد ابن ابی وقاص بیمار ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ اس بیماری میں ہم صدقہ خیرات کر دیں اور اللہ قبول کرے، لیکن اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، پورا نہیں کر سکتے ہو، 2/3 نہیں، 2/3 بھی نہیں، دوسرا 3 حصے میں سے 2 حصے نہیں، آدھا بھی نہیں۔ تب حضرت سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا میں 1/3 1/3 یعنی 3 حصے کر دوں اور 2 حصہ اپنے پاس رکھ لوں اور 1 حصہ میں صدقہ و خیرات کر دوں، وصیت کر دوں؟ اللہ کے نبی فرماتے، ہاں اے سعد ابن ابی وقاص، تم 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو، 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو، لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ دیکھیے، آپ نے اجازت تو دے دی 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ بھی زیادہ ہے، یعنی کچھ اور کم کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔
اور اگر نہیں تو 1/3 کی کر سکتے ہو۔ یہ پورا واقعہ بتانے کا میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ مرتے وقت وہ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں، جہیز میں پیسہ نہیں لٹا رہے ہیں، باراتیوں پہ خرچ نہیں کر رہے ہیں، آتش بازیوں میں پیسہ خرچ نہیں کر رہے ہیں، دڑے سٹے پر پیسہ خرچ نہیں کر رہے ہیں، مال حرام پر اور حرام چیز میں نہیں لٹا رہے ہیں، حرام چیز پر نہیں لٹا رہے ہیں، بلکہ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، غریبوں کو دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بھی نہیں کر سکتے ہو، اتنا کر سکتے ہو اتنا نہیں کر سکتے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، جب دین کے کاموں میں تم حد سے زیادہ پیسہ خرچ نہیں کر سکتے ہو، وہاں اسراف جائز نہیں ہے، وہاں زیادتی کو سب منع کیا گیا ہے، تو آج ہم لوگ جو طرح طرح کی چیزوں میں جو فضول خرچی کر رہے ہیں، شادی ایک کپڑے میں ہو سکتی ہے، ایک کپڑا لڑکے کو دے دیا جائے لڑکی والوں کی طرف سے، اور ایک ہی ساڑھی اور ایک ہی کپڑا لڑکی کو دے دیا جائے لڑکے والوں کی طرف سے۔ شادی ایک جوڑے میں ہو سکتی ہے، لیکن 20 ساڑیاں، ادھر سے 20 کپڑے، 500 روپے کے جوتے میں کام چل سکتا ہے، لیکن 5000 کا جوتا، 1000 روپے کے سوٹ میں کام چل سکتا ہے، لیکن 20 ہزار کی ساڑی۔ ارے کچھ تو حیا کرو، کچھ تو شرم کرو، کس نبی کے امتی ہو جس کے پاس رات میں کھانے کو کچھ نہیں اور وہ کروٹیں بدل رہا ہے؟ اس کی امتی شادیاں کر رہی ہے اور کر رہے ہیں، ایک ساڑی پر 20 ہزار، 15 ہزار، 10 ہزار روپے کا خرچ کیا جا رہا ہے۔ کم سے کم ان فضول خرچیوں سے بچو۔ جب جائز کاموں میں، دین کے کاموں میں، غریبوں اور مسکینوں میں بھی ایک لمٹ سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتے، تو ان فضول خرچیوں میں تمہیں کرنے کی اجازت کس نے دے دی ہے؟ میرے بھائیوں، تصور کرو، سماج کے چودھریوں، سماج کے ذمہ داروں، تم سے حساب و کتاب ہوگا۔ اگر سماج میں کوئی آدمی اپنی لڑکی کو، اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے تو آپ اس کا سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں، آپ اس کو سماج میں جینے نہیں دیتے ہیں، آپ اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ جب سماج میں آپ نے یہ دستور بنایا ہے تو آپ کے سماج میں یہ دستور کیسے قائم ہے کہ 15,000 کی ساڑی دی جائے، 20,000 کی ساڑی دی جائے، 200-300 آدمی بارات میں آئے؟ اگر ایک دستور وہ بنا سکتے ہو تو دوسرا دستور تمہارے سامنے کیسے چلتا ہے؟ آئے سماج کے ٹھیکیداروں، قیامت کے دن تم بھی پکڑے جاؤ گے، اللہ کی قسم تم سے بھی اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ مولانا جرجیس نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی، 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد پھر دے دی، 2-3 مہینے بعد پھر دے دی۔ اب سماج کہتا نہیں رہنے دیں گے ان دونوں کو، لڑکی کو الگ کر دو، بیوی کو الگ کر دو، صاحب ان سے بائیکاٹ، شادی بیاہ موت مٹی سب ختم۔ اگر سماج یہ قانون بنا سکتا ہے تو سماج یہ قانون کیوں نہیں بناتا ہے کہ 200 آدمی بارات میں کیوں آئیں گے؟ نہیں، جو آدمی اپنی لڑکی کی شادی میں 200 آدمی باراتی بلائے گا، اس لڑکی کے باپ کا بھی بائیکاٹ کیا جائے گا۔ جو لڑکا اپنی شادی میں 200 آدمی کی بارات لے کے جائے گا، ہم اس لڑکے کا بھی بائیکاٹ کریں گے۔ جو آدمی 10,000 کی ساڑی اپنی ہونے والی بیوی کو دے گا، ہم اس کا بھی بائیکاٹ کریں گے۔ یہ دستور کیوں نہیں بنتا؟ سماج کے اندر یہ قانون کیوں نہیں بنتا؟ اگر وہ بنا سکتے ہو تو یہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ مولانا بڑی مصیبتیں کھڑی کر رہے ہیں ہمارے لیے، بلائیں گے تو ہوگا۔ اچھا اب دیکھیے بھیا، جلدی جلدی اب ایک اور مسئلہ سن لو۔ اور اس مسئلے کو ہمارے مردوں سے زیادہ ہماری جو لیڈیز آئی ہیں، خواتین عورتیں، یہ سنیں۔ اب جو مسئلہ میں بتانے جا رہا ہوں وہ سنیے، فضول خرچی سے ہی تعلق رکھتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم ٹرن لیں گے دوسری طرف۔ اور سنیے، پانی ٹھنڈا ہے، کچھ گرم نہیں مل جائے گا؟ تھوڑا سا اگر کہیں گرم پانی ہو تو دیکھ لو۔ سنیے قرآن کی آیت، اور مسجد والے ذرا جلدی کر لو، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ سنیے، اس مسئلے کو ہم تھوڑا سا آہستہ بتائیں گے تاکہ ہماری ماں بہنیں بھی سمجھ لیں۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ادھر دیکھیے گا، لڑکے کے باپ کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے. سنیے، بچے کے باپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کیا؟ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، جس کا بچہ ہے، جو پیدا ہوا ہے ابھی حال ہی میں، آج کل پرسوں جو بچہ پیدا ہوا ہے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، اس بچے کا رزق، کھانا پینا، اور اس بچے کا کپڑا مولود لہو پر، یعنی بچے کے باپ کے اوپر عائد ہوتا ہے. سن رہے ہیں؟ لیکن کیسے؟ بالمعروف، دستور کے مطابق. یہی ہمیں بتانا ہے، دستور کے مطابق. یہ کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق پڑ گئی، طلاق ہو گئی، اور 3 مہینے گزر گئے، بچہ آج پیدا ہوا، اور شوہر نے بچے کی پیدائش کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دی، پھر دوسرے مہینے میں دوسری طلاق دے دی، پھر تیسرے مہینے میں تیسری طلاق دے دی. اب طلاق پڑ گئی. عورت تیسری طلاق کے بعد اپنے شوہر پر حرام ہو گئی. لیکن قرآن ایک قانون متعین کر رہا ہے کہ اس 3 مہینے کے بچے کا کیا ہوگا. اس بچے کے لیے اس کے پالن پوشن کا ذمہ دار کون ہوگا؟ قرآن کہتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین فرماتا ہے، رزقہن و کسوتہن، اس بچے کا رزق، اس بچے کا کھانا پینا، یعنی دودھ جو پی رہا وہ، اور اس کا کپڑا لتا، یہ باپ کے ذمہ عائد ہوتا ہے. اور سنیے، جب تک ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے گی تو شوہر کو اس کے دودھ پلانے کی اجرت دینا پڑے گی. شوہر کو، اب وہ شوہر نہیں رہا اس لیے شوہر نہیں کہا جائے گا، طلاق ہو گئی، اب کہاں شوہر رہا. اس آدمی کو جو اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے وہ اس کی ماں، اس ماں کے دودھ پلانے کی اجرت اس عورت کو دینا ہوگی. اور اس عورت کو بھی اجرت لینے میں منع نہیں کرنا چاہیے، اس کو اجرت لے لینی چاہیے. شوہر کو دینے میں، اجرت دینے میں، یعنی اس کا بدل، یہ لو اتنے پیسے ہم تمہیں دیں گے، دودھ پلاؤ. شوہر کو دینے میں پیچھے نہیں ہٹنا ہے، اور عورت کو لینے میں پیچھے نہیں ہٹنا ہے. شوہر کو اس دودھ پلانے کی مزدوری لینا پڑے گی، جو طے کر لے. ہم آپ کے بچے کو دودھ پلائیں گے، 2 سال تک اس کی جو عدت ہے، جو مدت ہے دودھ پلانے کی، وہ ہم آپ کے بچے کو دودھ پلائیں گے، لیکن ہم اتنا روپیہ لیں گے. اور آدمی کو دینا پڑے گا، ٹھیک ہے ہم اتنا روپیہ تمہیں دیں گے، دودھ پلاؤ. اور سنو، عورت کو بھی طلاق دے دی، لیکن دودھ پلانے کی اجرت کے ساتھ ساتھ رزقہن و کسوتہن، اس عورت کے کھانے پینے کا بھی خرچہ اور اس عورت کے کپڑے کا خرچہ بھی مرد کو دینا پڑے گا، اس آدمی کو دینا پڑے گا، جب تک وہ اس کے بچے کو دودھ پلائے گی. مولانا کہاں پھانس دیا آپ نے ہمیں. لیکن قرآن نے ایک راستہ نکالا، کیا؟ بالمعروف، دستور کے مطابق، سماج میں جو چلن ہے اس چلن کے مطابق. عورت اگر دودھ پلانے کی اجرت مانگے کہ ہمیں 20,000 روپے دو تو تھوڑی چلے گا. عورت یہ کہے کہ ہم اتنے دن آپ کے بچے کو دودھ پلائیں گے، ہم کو یہ کپڑا لاؤ خرید کے 10,000 کی ساڑی، تو تھوڑی چلے گا. قرآن نے یہ کہہ دیا بالمعروف، دستور کے مطابق،
اگر سماج کے اندر 200 اور 250 روپے کی ساڑی پہنی جاتی ہے تو 200 اور 250 روپے کی ساڑی پہنائی جائے گی. سماج کے اندر اگر دال بھات کھانے کا رواج ہے تو عورت مرغ مسلم نہیں مانگے گی, دال چاول ہی کھلایا جائے گا. دستور اس سماج میں جو چلن ہے اس کے مطابق. سنیے, ایک بچے کو دودھ پلانے کی اجرت میں بھی فضول خرچی کرنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے قرآن. ایک عورت کو کپڑا دینے میں اس کو روزی اور کپڑے کا حق تو دے رہا ہے, لیکن اس میں بھی 10-20 ہزار روپے کی ساڑی دینے کا حق نہیں دے رہا ہے. اس میں بھی قرآن یہ کہہ رہا ہے دستور کے مطابق, چلن کے مطابق, سماج میں جو دستور ہے اس کے مطابق تمہیں خرچہ دینا ہے. یہ بتا رہا ہے قرآن کا یہ فیصلہ, اللہ کا یہ ججمنٹ کہ فضول خرچی سے یہاں پر بھی روکا گیا ہے. جو کہ آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے, آپ اس کے باوجود فضول خرچی نہیں کر سکتے ہیں. 5,000 کی جگہ 50,000 لے گی, 500 روپے کی ساڑی کی جگہ 5,000 کی ساڑی لے گی. جب آپ بچے کو دودھ پلانے والی عورت کو بھی دستور سے اور سماج کے طور و طریقے سے الگ ہٹ کر فضول خرچی کر کے زیادہ نہیں دے سکتے ہو, تو باراتیوں پر کیسے لٹا سکتے ہو, سماج میں اور برائیوں پر کیسے لٹا سکتے ہو؟ میرے بھائیوں, یہ تھوڑی سی عقل سے سوچنے والی بات ہے. تھوڑی سی اگر ہم عقل دوڑا لیں. کتنی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں بیچاری لڑکیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں. اور سماج, واہ رے سماج, یہ بیچارہ اتنا مجبور کر دیتا ہے. کچھ تو ہو. اچھا, جن کی لڑکیاں ہیں وہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب بہت اچھا بول رہے ہیں, لیکن جب یہ لوگ اپنے لڑکوں کی شادی کرتے ہیں تو یہ بھی مانگ کرتے ہیں. یہ بڑا دستور ہے. ارے جب تم یہ چاہتے ہو کہ میری لڑکی کی شادی میں کوئی جہیز نہ لے, تو آپ بھی تو ایک ایسے اصول بناؤ کہ ہم اپنے لڑکے کی شادی بغیر جہیز کے کریں. آپ لڑکے کی شادی میں تو لینا چاہتے ہیں, لیکن بیٹی کی شادی میں دینا نہیں چاہتے ہیں. تو یہ دستور سماج کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا, ایک قانون بنانا پڑے گا. نہ دیا جائے گا نہ لیا جائے گا. اور سوچو تو صحیح کہ ایک باپ 18, 19, 20, 22 سال تک اپنی لڑکی کی نگرانی کرتا ہے, گھر میں کوئی نہیں ہے, بیوی اپنے میکے گئی ہے, آپ کی بیٹی جوان ہے, لیکن آپ گھر چھوڑ کے اس لیے نہیں جاتے ہو کہ گھر میں میری سیانی جوان بیٹی اکیلی بیٹھی ہوئی ہے. آپ اس کے لیے چوکیدار بن جاتے ہو, جس نے چوکیدار بن کر 20-22 سال تک ایک بیٹی کو پالا ہو, پھر وہ تمہیں نکاح میں اپنی جوان بیٹی تمہیں دے رہا ہو. آئے بھیڑیو, تمہیں شرم نہیں آتی اسی گھر میں ڈاکہ ڈالتے ہوئے کہ مجھے موٹر سائیکل دو, مجھے یہ دو, مجھے وہ دو. ارے تم سے تو اچھے وہ بھیڑیے جو خود بھیڑیوں کو نہیں کھاتے ہیں, تم سے اچھے وہ خونخوار جانور ہیں. شیر کو نہیں کھاتا ہے, سانپ کو نہیں کھاتا ہے. سانپ زہریلا ہے لیکن دوسروں کے لیے, شیر چیر پھاڑ کر کے کھاتا ہے لیکن دوسرے جانوروں کو, لیکن تم تو انسان ہو, انسانی کو کھا رہے ہو. تم سے بڑا بھیڑیا کون ہے؟ تم سے زیادہ خطرناک کون ہے؟ تم سے زیادہ زہریلا کون ہے؟ تم نے لڑکے کو پالا پوسا, 5-10 لاکھ کی دکان دے دی, اب لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو اور لڑکی کے باپ کے لیے بھیڑیے بن جاتے ہو. ہمیں بائک چاہیے, ہمارا لڑکا MBBS ہے تو ہمیں 4 ویلر چاہیے, ہمیں سوئفٹ چاہیے, ہمیں انووا چاہیے, ہمیں اسکارپیو چاہیے. ارے کٹورا لے کے بھیک مانگ. راستہ ہم بتا دیتے ہیں, پارلیمنٹ کے نیتاؤں کے پاس چلا جا, یوگی جی اور مودی جی کے پاس چلا جا, رحم آ گیا تو تیری جھولی میں ڈال بھی دیں گے. اور ویسے بھی BJP ویسے ہی اپنے ایجنٹوں کو تلاش کر رہی ہے, اور ہم ہی لوگوں میں سے اس کو اپنے دلال مل بھی گئے ہیں. میرے بھائیوں, ہم کیا بتائیں اور کس طرف جائیں؟ ہم جانا نہیں چاہتے ہیں کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. آئے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح, یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر تو نہیں, یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر تو نہیں. ذرا سوچو, ہم نے کبھی شیر کو نہیں دیکھا, وہ خطرناک ہے, لیکن کبھی شیر کو شیر پر حملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے کبھی سانپ کو سانپ پر حملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا.
ہم نے کبھی بھیڑیے کو بھیڑیے پر حملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے ایک جانور کو دیکھا کہ وہ دوسری نسل پر حملہ کرتے ہیں, دوسرے جانوروں پر حملہ کر کے اس کا شکار کر کے کھاتے ہیں. لیکن ہائے انسان, تو کتنا بڑا بھیڑیا ہے اور کتنا خون خوار ہے کہ تو اپنے ہی جیسے انسان پر حملہ کرتا ہے, اپنے ہی جیسے انسان پر حملہ کر کے اس کے گوشت کو نوچ نوچ کے کھاتا ہے. وہ بیچارہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے لون لیتا ہے اور اس لون کے لیے اپنا مکان لون پر رکھ لیتا ہے, اپنے مکان کے کاغذ دے کر وہ آسان اور سستے بیاج کے در پر وہ لون لیتا ہے اور پھر وہ اپنی بیٹی کی ودا کر دیتا ہے. لیکن اس گھر کا قرض ادا کرتے کرتے اس بوڑھے کی پوری زندگی گزر جاتی ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے بینک والے آئے, انہوں نے گھر پر قبضہ کر لیا, سب کو گھر سے باہر نکال دیا. اس کے ذمہ دار ہیں آپ. میرے بھائیوں, اس دستور کو آسان کیجئے, نکاح کو آسان کیجئے, شادیوں کو آسان کیجئے. جب جائز کاموں میں فضول خرچی جائز نہیں ہے, جب اچھے اور دینی کاموں میں فضول خرچی جائز نہیں ہے, تو میرے بھائیوں ان برے کاموں میں فضول خرچی کی اجازت کون دیتا ہے؟ ان فضول خرچی میں ایک چیز اور بھی آتی ہے. جہاں شراب ہے, جہاں بارات ہے اور شادیاں ہیں, وہیں پر ایک فضول خرچی میں ایک چیز اور آتی ہے. بیڑی اور سگریٹ اور تمباکوؤں میں جو پیسہ ہمارا برباد ہوتا ہے, یہ بھی فضول خرچی ہے. اور آج کے زمانے میں سب سے زیادہ پیسہ جو خرچ ہو رہا ہے وہ شراب نوشی پر ہو رہا ہے. ہمارے سماج کی نوجوان نسل آج جتنی تیزی کے ساتھ شراب کی طرف بڑھ رہی ہے, شراب کی طرف بڑھ رہی ہے, میرے بھائیوں اب اس کو روکنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. مولانا جرجی سال میں ایک بار آئیں گے, بول کے چلے جائیں گے, تقریر کر کے چلے جائیں گے, لیکن کام تو ہمیں اور آپ کو خود کرنا ہے. روکنا تو سماج کو ہے, ذمہ داروں کو ہے. آئیے, شراب مختلف ادوار میں مختلف طریقے سے مختلف حالات میں کم ہوتی گئی اور لاسٹ میں آ کر وہ حرام قرار دی جاتی ہے, لاسٹ میں آ کر حرام قرار دی جاتی ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں, شراب کے سلسلے میں مکے میں سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی وہ آیت یہ تھی, وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. دیکھیے ابھی شراب حرام نہیں ہوئی ہے, لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے. آئیے دیکھیے, نوجوانوں سنیے ان آیتوں کو. اللہ کہہ رہا, لوگوں پھلوں میں سے کھجور اور انگور بھی ایک پھل ہے. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ, نخیل نخل کھجور کو کہتے ہیں. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ, عنب انگور کو. کھجور اور انگور بھی ایک پھل ہے, بہت سے پھل ہیں, ان پھلوں میں سے کھجور اور انگور بھی ایک پھل ہے. کھجور ڈیٹ, انگور گریپس, یہ پھل ہیں, بہت سے پھل ہیں, لیکن یہ دو پھلوں کے نام آئے ہیں. پھلوں میں سے کھجور اور انگور بھی پھل ہیں. تتخذون منہ سکرن, جن سے تم نشہ بناتے ہو, لیکن ابھی حرام نہیں ہوا. تتخذون منہ سکرن, جن سے تم نشہ بناتے ہو. عرب کے اندر کھجور سے اور انگور سے, جو سے شراب بنائی جاتی تھی. جن سے تم نشہ بناتے ہو, جن سے تم سکر نشہ تیار کرتے ہو, ابھی حرام نہیں ہوا. دیکھیے بتایا, وَرِزْقًا حَسَنًا, اور خوبصورت حسین و جمیل رزق بھی پاتے ہو. یعنی کھجور ایسے کھا لو تو وہ خوبصورت پھل ہے, اچھا رزق ہے, کھا لو. اور اس سے تم نشہ بھی بناتے ہو. اللہ تعالیٰ نے نشہ کہا ہے, لیکن نشے کو حسن نہیں کہا ہے. یعنی پینا چاہو تو پی لو, لیکن یہ رزق حسن نہیں ہے, نشہ ہے. تم پی رہے ہو, پیو. اس وقت تک ابھی حرام نہیں ہوا تھا, پینے کی اجازت ہے. لیکن اللہ نے سکرن کہا, جن سے تم نشہ بناتے ہو, لیکن نشے کے ساتھ حسن نہیں کہا. اور رزقن کے ساتھ حسن کا, رزقن حسنا. اور جب ایسے ہی کھاتے ہو تو یہ پاکیزہ رزق ہے, اچھا رزق ہے.
یعنی ایسی کھجور انگور کھاؤ تو اچھا ہے، لیکن جب نشہ بنا لیتے ہو تو اچھا نہیں ہے. پی رہے ہو پیو، کھا رہے ہو کھاؤ، لیکن اچھا نہیں ہے. دیکھیے شروعات ہی بتا رہی ہے کہ کھا سکتے ہو لیکن اچھا نہیں ہے. پہلی چیز. اب دوسری جگہ آئیے قرآن میں، اب اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کیا فرمایا. اب دیکھیے شراب کی، اب مدینہ میں جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے اللہ کے رسول، یہ مکے میں آیت نازل ہوئی. اب جب مدینے پہنچے تو شراب کے بارے میں کیا حکم آتا ہے. یہاں پر بھی حرام نہیں ہو رہی ہے، سنیے، ادھر بھی حرام نہیں ہو رہی ہے. یسالونک عن الخمر والمیسر. آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مدینے کے لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. کیا ہے یہ؟ قل، کہہ دو، مدینے والوں سے کہہ دو، جن سے آپ مخاطب ہیں ان سے کہہ دو، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. آپ ان سے کہہ دو کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، کچھ پروفٹ بھی ہے، کچھ فائدہ بھی ہے. شراب اور جوئے میں کچھ فائدہ بھی ہے. فائدہ کیا ہے؟ ہمیں ٹینشن ہے، 4 بیٹیاں ہیں، شادی نہیں ہو رہی ہے، پی گئے ہوں، ٹینشن دور، خر، ماں بہن بیٹیاں بھاڑ میں جائیں، یہ فائدہ ہے. جوئے میں فائدہ کیا ہے؟ کون جیتے گا IPL؟ کے نائٹ، شاہ رخ خان کی ٹیم. وہ کہتا نا 1 بج 20 ہزار کی لگ گئی، جو جیت گیا اس کو 20,000 بیٹھے بیٹھے مل گئے، اور جو ہار گیا وہ گیا گھر میں بیوی کی سینڈل یاد کر رہی، چل. اب جو جیت گیا اس کو فائدہ ہے. ابھی حرام نہیں ہوئی ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک نقطہ چھیڑا. کیا کہا؟ منافع للناس. جو جیت گیا اس کو کچھ فائدے ہیں، لوگوں کے لیے تھوڑے بہت فائدے ہیں. لیکن اسمہا قل فیہما اسم کبیر. فائدے مت دیکھو، ان کا گناہ بڑا ہے. یہ دوسری آیت ہے جہاں بھی شراب بالکل حرام نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ بتا دیا گیا فائدے کم ہیں، نقصان زیادہ ہے. تیسری جگہ آئیے. اب دیکھیے تیسری جگہ اللہ نے، یہ بھی مدینہ میں اتری آیت، قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. یہاں دیکھیے گا، آئے مسلمانوں، اب یہاں شراب پہ پابندی لگ رہی ہے، لیکن ایک دم نہیں لگی. ایک دم نہیں کہا گیا مت پیو، نہیں، یہاں لگائی ہے لیکن لمیٹڈ، دھیرے دھیرے لگایا جا رہا ہے، دھیرے دھیرے کنٹرول کیا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ آئے ایمان والو، آئے مسلمانوں، آئے محمد پر ایمان لانے والو، محمد کے رب کو اللہ ماننے والو، اللہ سے ڈرنے والو، تم شراب مت پیو، تم نماز مت پڑھو، تم نماز کے قریب مت جاؤ. جب تم نشے میں ہو تب، جب تم نے شراب پی ہو تب تم نماز مت پڑھو. جیسے ابھی وہ ہمارے حبیب الرحمان صاحب بتا رہے ہیں نا، پیاز کھا لو تو ہماری مسجد کے قریب نہ جاؤ. جب تک پیاز کی بدبو رہتی ہے تب تک نہیں، لیکن آج کل پیاز کی بدبو بہت جلدی ختم بھی ہو جاتی ہے. آپ پیاز اگر کھائے ہیں تو اب 15-20 منٹ رکنے کی ضرورت نہیں ہے. کچی پیاز کھانے کے ساتھ اگر سلاد میں آپ کھائے ہیں تو فوراً آپ اٹھیے اور مسواک کر لیجئے، اور فوراً یا ٹوتھ پیسٹ وغیرہ جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ لے لیجئے، پھر اس کے بعد جا سکتے ہیں. لیکن ایسے نہیں، پیاز کھائی کچی اور وضو بنا ایک دم چلے گئے، تب نہیں جا سکتے.
یہاں اللہ تعالیٰ نے شراب کو باؤنڈ کر دیا ہے ایک متعینہ وقت کے لیے. کیا کہا؟ جب تم نشے میں ہو تو نماز مت پڑھو, نماز کے قریب مت جاؤ. کب؟ جب تم نشے میں ہو, ہوش میں ہو, پتہ ہی نہیں کیا پڑھنا چاہ رہے ہو. اللہ حتی تعلموا ما تقولون. کب تک نماز نہ پڑھو؟ جب تک تمہیں معلوم نہ ہو جائے کہ تمہاری زبان سے کیا نکل رہا ہے. تم جو پڑھ رہے ہو تمہیں معلوم بھی ہے یا نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہی پڑھ رہے ہو؟ یا اللہ تیری آنکھیں جھکی جھکی گانا گا رہے ہو؟ آئی ایمانوں والو, تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو, اور اس وقت تک نماز نہ پڑھو. حتی تعلموا ما تقولون. جو تم جانتے ہو, جو تم پڑھ رہے ہو وہ تم سمجھنے نہ لگو, وہ جان جاؤ کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اصل میں یہ آیت ایک پس منظر رکھتی ہے. سبب ورود, یہ آیت کب نازل ہوئی؟ ایک انصاری صحابی نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی دعوت کر دی. کھانے میں حضرت علی کو بھی بلا لیا. ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی, سنیے, ابھی شراب حرام نہیں ہوئی, اور مدینے میں دعوت ہو گئی. انصاری نوجوان نے دعوت کر دی, اور کس کی دعوت کی؟ ایک عبد الرحمن ابن عوف کی اور حضرت علی کی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کھانا کھایا, حضرت علی نے بھی کھانا کھایا, اس انصاری نے بھی کھانا کھایا. شراب حرام نہیں ہوئی تھی. کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلا. کیسی ہوتی ہے ہم لوگوں کو نہیں ہوں گے, بہت سے لوگ اس کا ٹیسٹ بھی جانتے ہوں گے. اور پھر کیٹیگریز بھی الگ الگ, انگور کا ٹیسٹ الگ, کھجور والی کا الگ, تاڑی کا الگ, چاول کو سڑا کے بنایا جائے تو اس کا الگ. اب منہ لگنے کی بات ہے, کسی کو گورو منہ لگا ہوا ہے, کسی کو کھسی منہ لگا ہوا ہے, کسی کو دیسی مرغا, کسی کو پولٹری ہے, الگ الگ. شراب کا دور چلا, شراب پی سب نے. جب حرام ہی نہیں ہوئی تھی تو پیتے تھے. شراب پینے کے بعد اب چڑھنے لگی دماغ میں, اور اسی وقت اذان کا ٹائم ہو گیا, نماز کا, مغرب کا. اذان کی آواز آنے لگی, اور کسی نے انہی تینوں میں سے کسی کو امام بنا دیا نماز پڑھانے کا. چلو پڑھاؤ نماز. اب چڑھی تو تھی, اب پینے والا کسی کو سمجھتا ہے کچھ. وہ دلی پہ یاد ہے نا, ایک بار پولیس والے لاٹھی مار رہے تھے, مودی جی آ رہے ہیں, اور وہ کہتا کون آ رہا ہے, شرابی کہتا کون آ رہا ہے, مودی جی آ رہے ہیں. بھاگ جا, ہٹ, سواری آ رہی, میرے باپ کے نوکر ہیں. شرابی بولتا وہ کیا ہوا, آ رہے, سب میرے باپ کے نوکر ہیں. شرابی کی نظر میں کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے. ہوں گے جب نشہ اترتا تب نہ سمجھتا ہم نے کس کو گالی دی. اب ان تینوں میں سے کسی کو امام بنا دیا, چلو پڑھاؤ. سورہ فاتحہ تک تو صحیح پڑھا. اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. چڑھتی جا رہی ہوں, گردن جھکتی جا رہی ہوں. بسم اللہ. اب پڑھنا ہے ان کو, قل یا ایھا الکافرون, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اب وہ چڑھی ہوئی ہے دماغ میں, اب وہ جانتے ہیں ان کی زبان سے کیا نکل رہی. قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون. معنی ہی بدل گیا. قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون. اب پیچھے سے ان کو لقمہ دیا جا رہا ہے, لا اعبد ما تعبدون. قل یا ایھا الکافرون لا نحن نعبد ما تعبدون. پھر وہی نکل رہا ان کے منہ سے. کسی طرح خیر
اللہ نماز ہوئی، معنی ہی بدل گیا بھائی. لا اعبد ما تعبدون، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ آئے کافرو، قل یا ایھا الکافرون، آئے نبی کہہ دو آئے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن جھوٹے خداؤں کی عبادت تم کر رہے ہو. یہ ترجمہ ہے. اب وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون، آئے محمد کہہ دو آئے کافرو، ہم بھی انہی کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہو. تو معنی ہی بدل گیا. یہاں نماز ختم، وہاں محمد رسول اللہ پر مدینہ میں یہ آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے کہہ دو کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو. نوجوانوں، اتنی خراب چیز ہے جو قرآن کو بدلنے پر مجبور کر رہی تھی، اتنی خطرناک چیز ہے جو صحابہ کرام جیسی ہستی بھی قرآن کو غلط پڑھنے لگی اور ان جھوٹے خداؤں کی عبادت کا مرثیہ گانے لگی، جن کی عبادت نہ کرنے کے لیے اور جن کی عبادت سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1 لاکھ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا اور اس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ کو اتارا. اتنی خطرناک چیز، اور کیسے آج تمہارے حلق کے نیچے اتر جاتی ہے، شرم نہیں آتی. ہائے ایمان والو، تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو، اور اس وقت تک نماز مت پڑھو حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تمہیں خود معلوم نہ ہو جائے کہ تم اپنی زبان سے جو کہہ رہے ہو وہ سمجھ بھی رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو. سمجھ بھی رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو، یہ ہے. لیکن ابھی بھی حرام نہیں ہوئی، یہاں تک ایک باؤنڈ لگا دیا، اب حرام ہو رہی ہے. کب؟ سنیے، مدینے کے اندر ایک محفل سجی ہوئی ہے، انصاری بھی موجود ہے، مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے مدینہ میں وہ بھی موجود ہیں. محفل سجی ہے، مکے کے مدینے کے انصار و مہاجرین اس محفل میں شامل ہیں. کئی لوگ ہیں، کوئی جشن ہے، کوئی شادی ہے، کوئی تقریب ہے، اس میں سب شامل ہیں. کھانا کھاتے ہیں اور شراب کا دور چلتا ہے. لیکن جب شراب کے نشے میں آئے تو ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے لگے. میں مہاجر ہوں، ایک کہتا میں قریشی ہوں، محمد رسول اللہ قریش خاندان میں آئے، میرا خاندان سب سے افضل. دوسرا کہتا تم بھوکے تھے، ننگے تھے، تمہیں تو تمہاری قوم نے جوتے مار کے بھگایا، ہم نے تمہیں پناہ دی، ہم نے اپنے گھروں میں تمہیں جگہ دی، ہم افضل ہیں. وہ کہتے نہیں قریشی افضل، یہ کہتے نہیں انصاری افضل. ایک دوسرے سے بڑھنے لگا، کوئی چھوٹا بننے کے لیے تیار نہیں. قریب تھا کہ تلواریں نکل آئیں، ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگے شراب کے نشے میں. میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں، میں قریشی ہوں، میں فلاں ہوں، میں مہاجر ہوں، میں نبی اکرم کے خاندان کا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پناہ دی ہے، میں نے تمہیں جگہ دی ہے، تمہارے پاس رہنے کو گھر نہیں تھا، ہم نے ٹھکانہ دیا ہے، تمہارے پاس کمانے کو کھیتی باڑی نہیں تھی، ہم نے تمہیں کھیت دیا ہے، ہم نے تمہیں اناج دیا ہے، ہم تم سے افضل ہیں، ہم بڑے ہیں. کوئی چھوٹا بننے کے لیے تیار نہیں. جب معاملات سے زیادہ بڑھ گیا، کسی طریقے سے محمد رسول اللہ نے سنبھالا. اس موقع پر مکمل طور پر شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا جاتا ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اب شراب حرام ہو رہی ہے. کیا کہہ دیا گیا؟ انما الخمر، ہر قسم کی شراب، سمجھ رہے ہیں؟ ہر قسم کی. بہت سے لوگوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے، اشارہ سمجھ لینا، بہت سے لوگوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ
صرف انگور سے بنی ہوئی شراب حرام ہے بس. کھجور سے، چاول سے، اس سے بنائی جائے تو وہ حرام نہیں ہے، وہ آپ پی سکتے ہیں. اسی لیے بہت سے لوگ بیڑی سگریٹ کو حرام ماننے سے بھی انکار کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کھجور سے نہیں بنی ہے، وہ کہتے ہیں مکروہ ہے. لیکن الخمر میں الف لام جو آیا ہے وہ عمومیت پر دلالت کرتا ہے. ہر قسم کی شراب. بہت سے لوگوں کے ہاں، پھر سن لو، صرف کھجور سے بنائی ہوئی شراب حرام ہے، انگور سے بنائی ہوئی شراب حرام ہے، اور بقیہ سب حلال. اور انگور سے بنی ہوئی شراب بھی وہ حرام ہے جس میں نشہ آئے. مثلا ہم نے ایک گلاس شراب پی لی، نشہ نہیں آیا تو ٹھیک ہے، یہ حرام نہیں ہے. 2 پی لیا گلاس، نشہ نہیں آیا تو ٹھیک ہے، اب حرام نہیں ہے. ایک حرام بھی ہے ان کے یہاں تو وہ بھی پوری حرام نہیں ہے. جس گلاس میں نشہ آئے گا وہ گلاس حرام ہے. مثلا ہمیں 10 گلاس پینے کی عادت ہے، 9 گلاس میں اگر نشہ نہیں آیا تو 9 حلال ہے، 10ویں میں نشہ ہے تو 10واں حرام ہے، 9 حلال ہے. میں حلال نہیں کہہ رہا ہوں ان کے یہاں. لیکن یہاں ہمارے یہاں ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کے بہت زیادہ کھانے یا پینے سے نشہ آتا ہو اس کی ایک بوند بھی حرام ہے، چاہے نشہ آئے یا نہ آئے. جس کے زیادہ کھانے سے نشہ آتا ہو، کم کھانے سے نہیں، اس کا کم کھانا بھی حرام. یہ ہمارے یہاں دلیل ہے. جانتے ہو عربی میں شراب کو کیا کہتے ہیں؟ خمر. خمر کے معنی شراب. اور عورتیں جو دوپٹہ اوڑھتی ہیں سر پہ، اوڑھنی، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ خمار. حمار نہیں، وہ تو گدھا ہو جائے گا. خمار خے سے. شراب کو کیا کہتے ہیں؟ خمر. اور عورتیں جو دوپٹہ اوڑھتی ہیں، اوپر سر کے بال چھپا لیتی ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خمار. خمار کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ آپ کے چہرے کو، آپ کے بالوں کو چھپا لیتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں خمار. سر کے بالوں کو چھپانے کا آلہ. اور اسی سے بنا خمر، یہ بھی چھپاتی ہے شراب. کیا چھپاتی ہے؟ الخمر ما خامر العقل، عقل کو چھپا دیتی ہے. شراب پینے کے بعد عقل کام نہیں کرتی. عقل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چلیے، آج تک کہتے نہیں بڑا عقل مند ہے. عقل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عقل کے معنی ہوتے ہیں باندھنا. باندھنا، جیسے ہم نے، جیسے یہ باندھ دیا انہوں نے، یہ کسی کو کسی چیز سے باندھ دینا، اس باندھنے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ عقل. اور اونٹ کے گلے میں رسی ڈالی اور اس رسی کو کسی درخت سے باندھ دیا تو وہ رسی کو کیا کہیں گے آپ؟ اقال. اقال. اقال کے معنی رسی. اس کو اقال کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس سے آپ کسی چیز کو باندھتے ہیں. آپ عقل مند ہیں جب تک بندھے ہوئے ہیں. عقل کا معنی باندھنا. اس عقل نے، آپ انسان ہیں، انسانیت کو باندھ دیا ہے. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیوی ہے. آپ کی عقل بندھی ہوئی ہے. اور شراب جب پی لیتا ہے انسان تو یہ شراب آپ کی بندھی ہوئی عقل کو کھول دیتا ہے. اور جب عقل کھل جاتی ہے، جب بندھی ہوئی چیز کھل جاتی ہے تو کھل جانے کے بعد وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے. اب آپ بندھے نہیں ہیں، اور بندھے نہیں ہیں
تو آپ اپنی بہن کو بھی ماں بہن کی گالی دو گے, آپ اپنی ماں کو بھی ماں بہن کی گالی دو گے, آپ اپنی بیوی کو بھی ماں بہن کی گالی دو گے, آپ کسی نالی میں گر جاؤ گے تو اس کو بھی زمزم, نالی کے پانی کو بھی زمزم سمجھ کے پیو گے, کیونکہ اب آپ کی عقل بندھی نہیں ہے, آپ انسان ہیں, بندھے نہیں ہیں, کیونکہ شراب نے اس بندھن کو توڑ دیا ہے, کھول دیا ہے. اس لیے کہتے ہیں عقل, یعنی عقل کا معنی باندھنا. جب تک یہ انسانیت کو باندھی ہوئی ہے تب تک ٹھیک ہے, اور جہاں انسانیت کا بند کھل گیا, عقل بند جو بندھن ٹوٹ گیا, تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ اب سب کی عزت و آبرو کو لوٹ بیٹھیں گے, لوٹ لیں گے. سمجھ گئے آپ؟ تو عقل کس کو کہتے ہیں؟ باندھنے کو. اور خمر کس کو کہتے ہیں؟ جو عقل کو چھپا لے, کام کرنا بند کر دے. اس لیے جنت کے اندر خمر نہیں ملے گی. کہتے نہیں شراب کی نہر میں, ہاں جنت میں شراب ملے گی, جنت میں شراب ملے گی, خمر نہیں ملے گی. عربی میں تو خمر کہتے ہیں. ایسی چیز نہیں ملے گی جو آپ کی عقل کو چھپا لے. شراب شربت سے بنا ہے, آپ کو شرابن طہورا ملے گا, پاکیزہ شربت ملے گا, پاکیزہ پانی ملے گا, وہ پیجئے. اور جنت میں بھی عقل کو چھپانے والی چیز ملی تو میری حور پر تم قبضہ کرو گے, تمہاری حور پر ہم قبضہ کریں گے. حور کے نام سے کتنے خوش ہوتے ہیں, جیسے ملنے والی ہے. دیکھا رات میں 2-2 بجے تک فیس بک چلانے والے جنت کی حوروں کا سپنا دیکھ رہے ہیں. یہ لڑکیاں وہی امریکن بندریاں بن کے گھومنے والی جلسوں میں, یہ جنت میں جانے کا سپنا دیکھ رہی ہیں, جنت میں جانے. نساء کاسیات عاریات ممیلات ومائلات. وہ ایک ایسا زمانہ بھی آ جائے گا تمہارے سامنے, اس زمانے کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. عورتوں کو کاسیات دکھائی دینے میں تو وہ کپڑے پہنے ہوئے دکھائی دیں گی, ہماری نظروں میں وہ کپڑے ہوں گے, ہم انہیں کپڑے محسوس کر رہے ہوں گے. تم اپنے اس زمانے میں قیامت سے پہلے یہ منظر دیکھو گے کہ عورتیں کپڑے پہنیں گی, تم ان کو کپڑا کہہ رہے ہوگے عاریات, لیکن ان کے کپڑوں میں سب کچھ دکھائی دے رہا ہوگا. محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کپڑا پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی ہوں گی. بتاؤ ایمانداری کے ساتھ, آج ایسے کپڑے ہیں؟ ہمارے کالج اور اسکولوں میں جانے والی بچیاں کون سے کپڑے پہن کے جا رہی ہیں؟ سوچو. ممیلات و مائلات, ایسا بناؤ سنگار کریں گی کہ ان کو دیکھے بغیر آدمی رہ ہی نہیں سکتا, لڑکا رہ ہی نہیں سکتا. ان کے میک اپ کو, بناؤ سنگار کو دیکھ کر وہ ان کی طرف مائل ہو جائے گا, مسکرا کر باتیں کرے گا, اور جیسی وہ ان کی طرف مائل ہوگا تو یہ بھی ان کی طرف مائل ہو جائیں گی. اس کو کہا جاتا ہے فرینڈ شپ, مائل ہونے کو فرینڈ شپ. کون ہے؟ دوست ہیں. فرینڈ لسٹ میں لڑکے ریکویسٹ بھیجتے ہیں لڑکیوں کو, کیا میری فرینڈ ہے, فرینڈ ہے. یہ اسلام میں نہیں چلتا فرینڈ. لڑکی بھی کہتی فرینڈ ہے, لڑکا ہو. اب وہ الگ بات, بوائے فرینڈ نہیں, دھیرے دھیرے کھلتی, ہاں بوائے فرینڈ. اب تو بہت آسانی سے شارٹ کٹ کا زمانہ, بی ایف جی ایف, گرل فرینڈ, بوائے فرینڈ. ممیلات, یہ ان کی طرف مائل ہوں گی, یہ ان کی طرف مائل ہوں گے, یہ لڑکے ان کی طرف جھکیں گے, یہ ان کی طرف جھکیں گی. لا يدخلن الجنت ولا يجدن ریحها. جب تم ایسی عورتوں کو دیکھو تو محمد رسول اللہ کا فرمان یاد کر لو, لا يدخلن الجنت, ایسی عورتیں جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی. بلکہ بعض لوگوں نے یہاں پر لا يدخلن کی جگہ لا يدخلن بھی لکھا ہے, معنی بدل جائے گا. عربی زبان میں جہاں حدیثیں لکھی گئی ہیں اس میں زبر زیر نہیں ہے, وہ
लगाना पड़ता है। ला यदखुलनल जन्ना, अगर ये है तो इसका तर्जमा ये होगा कि ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल नहीं होंगी। लेकिन बाज़ मुहद्दिसीन ने इसको यूँ पढ़ा है ला यदखुलन्नल जन्नता। अगर ला यदखुलन्ना पढ़ लिया जाए तो इसका तर्जमा ये होगा ऐसी औरतें कभी भी किसी भी हाल में हरगिज़ जन्नत में दाखिल नहीं होंगी, यानी अज़ाब देने के बाद भी जन्नत से निकाली नहीं जाएंगी, हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में जलेंगी। वला यजिदना रिहाहा, जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात, ये जन्नत की महक और जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी, इनको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। जबकि जन्नत की खुशबू 40 साल की मसाफत तक आ रही होगी। यानी जन्नत के दरवाजे से एक घोड़ा खड़ा करिए और उस घोड़े पर दौड़िए और 40 साल तक घोड़े को दौड़ाइए। 40 साल, समझ रहे हैं? 40 साल मौलाना जर्जिस की पूरी ज़िंदगी से अब तक 40 साल, इतना लंबा ज़माना गुजारिए और नॉन स्टॉप, कहीं रोकिए नहीं घोड़े को, और वो भी जन्नत का घोड़ा, यहाँ का नहीं। रास्ते में कई जगह चारा खाए और कई जगह लीद भी करता रहे और बीमार हो जाए। उस घोड़े पर सफर किया जाए तो 40 साल तक नॉन स्टॉप दौड़ता रहे। 40 साल के बाद वो घोड़ा जहां रुकेगा जन्नत की खुशबू वहां तक आ रही होगी, जन्नत की खुशबू वहां तक आ रही होगी। और अल्लाह के रसूल कहते हैं ये औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। इसका मतलब इनके और जन्नत के दरमियान इतनी दूरी पैदा कर दी जाएगी कि ये 40 साल तक भी उस घोड़े पर बैठ के सफ़र करें तो वो जन्नत में नहीं पहुंच पाए। इतनी दूर कर दी जाएंगी कि जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकती। ओफ, हम कहाँ हैं, किस हाल में हैं, और कौन है ये? हमारी माँ बहन बेटियां तो हैं, हम मगर नहीं कंट्रोल कर सकते। वला यजिदना रिहाहा, और अगर इसको भी पढ़ दिया जाए वला यजिदन्ना रिहाहा तो तर्जमा ये होगा ऐसी औरतें कभी भी जन्नत की खुशबू नहीं पा सकेंगी। ये हाल ये औरतों के ताल्लुक से हो गया, वो मर्दों के ताल्लुक से हो गया। हमारी अकल को छिपा ले वो शराब है। हाँ हाँ सुनिए, हजरत हमजा जो इस्लाम ला चुके हैं लेकिन अभी शराब हराम नहीं हुई, एक गाना गाने वाली गाना गा रही है। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, एक गाना गाने वाली गाना गा रही है और हजरत हमजा शराब के नशे में धुत हैं और गाना गाने वाली के गाना सुन रहे हैं। भीड़ लगी हुई है। गाना गाने वाली को मुगन्निया कहा जाता है, मुगन्नी, गाना गाने वाली। वो गाना गाने वाली गाना गा रही है, डांस कर रही है, नाच रही है, भीड़ लगी है। नबी अकरम के चचा हजरत हमजा इस्लाम तो ला चुके हैं लेकिन शराब के नशे में, और शराब उस ज़माने की है, पी ली है जब हराम नहीं हुई थी। हराम होने के बाद तो फिर तो नहीं पिया कोई। शराब के बर्तन तोड़ दिए, मटके तोड़ दिए, फेंक दी लोगों ने, फिर हाथ नहीं लगाया। हमसे बीड़ी सिगरेट नहीं छूट रही है, उन्होंने शराब के मटके और ड्रम बहा दिए। मेरे भाइयों, जैसे ही हजरत हमजा ने शराब पी, नशे में आ गए, मुगन्निया का गाना सुना, उसका डांस देखा, वो आ गई और डांस करते करते, नाचते नाचते, गाना गाते गाते वो हजरत हमजा के बिल्कुल करीब आ गई। यही होता है शराब के नशे में। बियर बार वगैरह जो बंबई में खुले हैं, दिल्ली में खुले हैं, जाकर देखो। वो आ गई और आते ही उसने हजरत हमजा को चढ़ा दिया। शराब के नशे में आदमी बहुत जल्दी चढ़ जाता है, थोड़ी तारीफ कर दो। चढ़ा दिया
الا یا حمزہ للشرف النوائی، اے حمزہ تو تو موٹی اونٹنیوں کے لیے پیدا ہوا ہے، اے حمزہ تیرے کیا کہنے، تو تو موٹی اونٹنیوں کا مالک ہے۔ خوش ہو گئے شراب کے نشے میں، سمجھ گئے اونٹنی مانگ رہی ہے، اس کا گوشت تو چاہتی ہے۔ یہ اٹھایا کھنجر، اور بغل میں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی گھاس چر رہی تھی۔ حضرت حمزہ آگے بڑھے اور انہوں نے وہ کھنجر اس کے پیٹ میں داخل کر دیا، اس اونٹنی کا کلیجہ نکال لیا، اور پورا کا پورا کلیجہ نکال کے لائے اور اس مغنیہ کو دے دیا۔ لے، وہ خوش ہو گئی، جو چاہ رہی تھی وہی ہوا۔ حضرت علی کو جب پتا چلا کہ حمزہ نے میری اونٹنی کا سینہ چاک کر دیا، پیٹ چاک کر دیا، کلیجہ پھاڑ دیا، وہ قریب آئے تو حضرت حمزہ سے کہنے لگے آپ نے میری اونٹنی کو، ان کو بھی الٹا سیدھا بولنے لگے حضرت علی اللہ کے نبی کے پاس آئے اللہ کے نبی ادھر آئیے اور میرے ساتھ انصاف کیجئے، حضرت حمزہ نے میری اونٹنی کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ پھاڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے، آپ کو پتا نہیں کہ حمزہ نے شراب پی رکھی ہے، آپ ان کے قریب پہنچے، آئے چچا جان، یہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کا پیٹ چاک کر دیا، یہ کہتے جا رہے ہیں اور قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت حمزہ ابھی بھی شراب کے نشے میں تھے، کہنے لگے تو کیا ہو گیا، جاؤ۔ کہا کیسے بات کر رہے ہو، ارے جاؤ تم سب میرے باپ کے غلام ہو۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہے، حضرت حمزہ نے کہا تم سب میرے باپ کے غلام ہو۔ کس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی یہ شراب کے نشے میں ہے، ابھی ان سے بات کرنا بیکار ہے، عقل مندی اسی میں ہے کہ ابھی یہاں سے چلو، جب تک ان کی شراب کا نشہ نہیں اترے گا یہ صحیح سے بات نہیں کریں گے، اور جب تک ان سے بات کی جائے تو یہ بے وقوفی ہوگی کہ ان کی گالیاں سنتے رہو، چلو چلو جب نشہ اترے گا تب بات کریں گے۔ چل دیے، بعد میں بات ہوئی ہوگی اور بدلہ دلوایا ہوگا۔ مجھے پورا واقعہ بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ شراب کے نشے میں حضرت حمزہ بھی اتنے بے قابو ہو گئے کہ انہوں نے جناب محمد رسول اللہ کی عزت بھی نہیں کی۔ فرمایا تم سب میرے باپ کے غلام ہو، تم سب میرے باپ کے نوکر ہو، جاؤ یہاں سے، بھاگو یہاں سے۔ میرے بھائیو، یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شراب انسان کو کس مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ کیسے پی جاتا ہے انسان، کیسے اس کو ہاتھ لگا لیتا ہے، گلے سے اتار لیتا ہے۔ اب تو حرام ہو چکی ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت یوں بھی ملتی ہے کہ ایک مرتبہ شراب جب حرام نہیں ہوئی تھی تو ایک صحابی نے شراب پی لی۔ یہ واقعہ بھی مدینے کی سرزمین کا ہے۔ جب اس صحابی نے شراب پی لی تو شراب کے نشے میں تمیز بھول گئے، فرق بھول گئے، انتر بھول گئے کہ کون میری بیوی ہے کون میری بیٹی۔ وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد بجائے اپنی بیوی کے انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شراب کے رسیا اور دل دادا لوگوں سنو، شراب کے جام پینے والوں سنو، شراب کو گلے سے اتارنے والوں سنو۔ ایک صحابی جن کی ایمانداری اور پاک دامنی پر ہمیں کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے، جن کے پیروں میں لگی ہوئی مٹی بھی اگر ہمیں مل جائے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، جن کے پیروں میں پہنا ہوا جوتا بھی اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو یہ ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہے۔ یہ صحابی جب شراب کے نشے میں بیوی اور بیٹی کا فرق بھول سکتے ہیں تو ہم اور آپ اتنے نیک تو نہیں ہیں، ہم اور آپ اتنے ایماندار تو نہیں ہیں، ہم اور آپ اتنے پاک دامن تو نہیں ہیں۔ شراب کے نشے میں اپنی بیوی کے بجائے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ سمجھ رہے ہیں یہ میری بیوی ہے،
اس کے ایسی جگہ پر ہاتھ رکھنے لگے جو مناسب نہیں تھا، پکڑا اور اس کو پکڑ کر اپنے روم کی طرف لانے لگے، چل ادھر آ، چل ادھر آ، کیونکہ شراب پینے کے بعد انسان کو اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، وہ آدمی شہوت کی طرف بھاگتا ہے، پھر چاہے جائز و ناجائز کوئی بھی ہو، وہ چاہتا ہے کہ ہمیں اس چیز کی جو طلب ہے وہ حاصل ہو جائے، وہ بہن اور بیٹی کا فرق بھول جاتا ہے، وہ انسانیت کو تار تار کر دیتا ہے۔ حضرت صحابی رسول ہیں، یہ اپنی بیٹی کو بیوی سمجھنے لگے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو کھینچنے لگے۔ اتنے میں بیوی کی نظر پڑ گئی، یہ میری بیٹی کو کھینچ رہے ہیں، وہ آتی ہے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ چھڑا کر دھکا دیتی ہے، یہ صحابی زمین کے اوپر گرتے ہیں، بیٹی اپنے ماں کے سینے سے چپک جاتی ہے۔ بیوی نے اپنی بیٹی کو اپنے روم میں کیا اور اس آدمی کو، اپنے شوہر کو ایک کمرے میں بند کر دیا، باہر سے کڑی لگا دی۔ جب شراب کا نشہ اتر گیا، دماغ ٹھکانے آ گیا تو یہ اندر سے دروازہ ٹھوکنے لگا۔ بیوی نے دروازہ کھولا تو اپنی چپل اتار کر اس کو پیٹنے لگا، تو نے دروازہ کیوں بند کر دیا؟ میری ظہر بھی نکل گئی، میری عصر بھی ختم ہو گئی، نماز کا خیال ہے؟ میری ظہر بھی نکل گئی، میری عصر چلی گئی، پھر مارا، بول ایسا کیوں کیا؟ بیوی نے کہا جب تھک جاؤ تو بتا دینا، تب تک مارو، میں تم سے اف بھی نہیں کروں گی۔ اس نے چپل پھینک دی اور کہا بیوی مجھے افسوس اس بات کا کہ تم نے مجھے بند کر دیا، میری ظہر اور عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ بیوی کہتی ہے تمہیں معلوم ہے کہ آج تم نے کیا حرکت کی ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ آج تم نے کیا حرکت کی ہے؟ کہا نہیں، کیا ہوا؟ کہا آج تم نے شراب پی لی تھی۔ کہا وہ تو میں روزانہ پیتا ہوں، آج پی لی تو کیا ہوا؟ نہیں میرے شوہر، آج تم نے کچھ زیادہ ہی پی لی تھی۔ ارے کبھی کم کبھی زیادہ، یہ تو ہوتا رہتا ہے، ہوا کیا؟ نہیں، اے میرے سرتاج، اے میرے ہسبینڈ، اے میرے شوہر، آج تم نے کچھ اتنی زیادہ پی رکھی تھی کہ بیوی میں اور بیٹی میں، وائف میں اور ڈاٹر میں فرق نہ کر سکے، بیوی اور بیٹی میں انتر نہیں کر سکے۔ آج تم نے میری وجہ، میری جگہ پر تم نے میری بیٹی کا، اپنی لاڈلی کا، اپنی پیاری بچی کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کو کھینچنے لگے، اس کو میرے درجے پر رکھ کر بیوی سمجھ کر اس کو اپنے کمرے میں لانے لگے۔ اے میرے پیارے شوہر، اگر میں وقت پر نہیں پہنچتی تو آپ میری بیٹی کی، اپنی بیٹی کی عزت کو تار تار کر دیتے، آپ اپنی شہوت کی آگ بجھانے کے لیے اپنی بیٹی کی عزت و آبرو سے کھیل جاتے۔ صحابی رسول کی نظریں نیچے ہو گئیں، زمین پر گڑ گئیں، آنسوؤں سے زمین بھیگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد نظریں آسمان پہ ڈالی، الہ العالمین، اے رب العالمین، آج میری بیوی نے میرے سامنے جو ورڈز یوز کیے ہیں، آج مجھے جو سنایا ہے، اے اللہ، یہ جملے، یہ ورڈز سننے سے پہلے یہ زمین پھٹ جاتی اور میں زمین کے اندر دھس جاتا اور میری شکل و صورت دنیا والوں کے سامنے نہ آتی تو میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا۔ اے اللہ، آج کے بعد میں اپنی بیٹی کے سامنے کون سا چہرہ لے کر آؤں؟ اے اللہ، آج کے بعد میں اپنی بیٹی کے سامنے کون سا چہرہ لے کر آؤں؟ الہ العالمین، تو گواہ رہنا، آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آج کے بعد میں شراب کو نہیں پیوں گا، آج کے بعد میں شراب کو اپنے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام کر رہا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، آج میں نے اپنی بیٹی کے لیے ہاتھ پکڑ لیا، کل کوئی دوسرا بھی پکڑ سکتا ہے، اس لیے میری دعا ہے کہ اے اللہ تو شراب کو ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام قرار دے دے، اے اللہ تو شراب کی حرمت کا اعلان کر دے، اے اللہ ابھی تو تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ باحیات ہیں، ان کی زندگی میں ہی شراب کی حرمت کا اعلان کر دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بس اتنا سا واقعہ بتا کر یہ بتانا مقصد ہے کہ اس زمانے میں
جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی ایک ٹھوکر کھاتا تھا آدمی تو شراب چھوڑ دینے کا ہمیشہ کے لیے وعدہ کر لیتا تھا. جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو چھوڑنے کی قسم کھا لیتا تھا. نوجوانوں یہ شراب تو تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے, ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے حرام قرار دے دی. پھر اس کے بعد آج ہم کیوں پی رہے ہیں؟ آج اس کو کیسے گلے سے اتار رہے ہیں؟ آج اس کو ہم کیوں پی رہے ہیں؟ نوجوانوں اس حرام چیز کو چھوڑ دو, اور اگر اس تقریر کے سننے کے بعد بھی اگر آپ نے نہیں چھوڑا تو پھر اپنی ماں بہن بیٹیوں کی عزت سے کھیلنے کے لیے تیار رہو. اپنی ماں بہن بیٹیوں کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے تیار رہو, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے, یہ حکم موجود ہے. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی تھی. ان امتی تفترق علی 73 ملہ, میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. اور بنی اسرائیل جس راستے پر چلی ہے میری امت بھی اسی راستے پر چلے گی. حسب النعل بالنعل, جیسے دونوں جوتے برابر ہوتے ہیں اسی طریقے سے قوم بنی اسرائیل میں اور میری امت میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اگر بنی اسرائیل میں ان کان منہم من اتى علی امہ علانیۃ, اگر بنی اسرائیل میں کسی نے چوراہے پر عام لوگوں کے سامنے اعلانیہ اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا, اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا, تو میری امت پر بھی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت کے لوگ مسلمان بھی, میری امتی بھی اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا نہ کرے. میری امت میں بھی ایسا زمانہ آئے گا کہ میرے امت کے لوگ مسلمان بھی اپنی ماں کے ساتھ چوراہے پر سرعام سب کے سامنے اس کی عزت کو لوٹے گا. میرے بھائیو, اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت مسلمان خود لوٹے گا, اور اس کی ذمہ دار ہوگی یہی شراب, یہی شراب جو ہمیں ہماری ماں بہن بیٹیوں کی عزت کو لوٹنے پر, اس کی عزت کو تار تار کرنے پر ہمیں مجبور کرے گی. کون چاہتا ہے کہ اپنی ماں بہن بیٹیوں کی عزتوں کو ہم اپنے ہاتھ سے تار تار کریں؟ جو بھائی اپنی بہن کی ڈولی کو اٹھ جانے کے لیے بیچارہ کبھی دلی, کبھی بمبئی, کبھی لیبر کا کام کرنے کے لیے بہار اور بنگال سے وہ باہر جاتا ہے تاکہ کچھ کما کر لائیں اور اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کریں, اس کی ڈولی سجا کر ہم شاندار طریقے سے شادی کر کے اس کا گھر بسا دے. کیا یہ نوجوان یہ چاہے گا کہ شراب کے نشے میں آ کر اپنی بہن کی عزت کو تار تار کرے, اپنی بیٹی کی عزت کو تار تار کرے؟ کیا تمہیں یہ گوارا کر رہا ہے جو انسان بہار اور بنگال کی سرزمین سے لیبر کا کام کرنے کے لیے پنجاب, لدھیانہ, امرتسر, دلی اور بمبئی کی سڑکوں پر جاتا ہو, جھونپڑیوں میں رہ کر ہوٹلوں پہ کھانا کھا کر جو بیچارہ مزدوری کر کر کے اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے لیے کچھ کما کر لاتا ہے تاکہ اس کی ڈولی سجا سکے, یہی نوجوان شراب پیے گا اپنی محنت کی کمائی سے اور پھر شراب کے نشے میں اپنی بیٹی اور اپنی بہن کی عزت سے کھیلے گا. میرے بھائیوں, کیا تم اس کو گوارا کرو گے؟ کیا وہ دن دیکھنے کے لیے تم تیار ہو؟ کیا اس دن کو دیکھ سکو گے جب شراب کا نشہ اترے گا اور پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنی بہن کی عزت سے کھیل لیا ہے, اپنی بیٹی کی عزت سے کھیل لیا ہے؟ تو میرے بھائیوں, اس بے عزتی کو برداشت کر سکو گے؟ ذرا تصور کرو آپ اور ہم. اس لیے شراب کو اپنے اوپر حرام کر لو اور آئندہ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤ. یہی چند نصیحتیں کافی ہیں میرے پیارے ساتھیوں. اللہ سے ہم سب کو دعا کرنا چاہیے کہ بارے الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمیں فضول خرچی سے بچا لے, اور اے اللہ ہمیں جائز جگہوں پر جائز مقام پر پیسے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. شراب کی اے اللہ حرمت کے بعد ہمیں بھی